ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پرچھائی ایپیسوڈ نمبر 2۔ ارے بکواس بند کر اپنی، وڈیرا دھاڑا اور منخنی سا جمعہ خان پتلے تار کی طرح جھنجھنا اٹھا۔ یہ لوگ اپنی اوقات بھولنے لگے ہیں۔ ان کو سوکھی روٹی کے ساتھ ساتھ قرض کا سالن بھی دیا جائے، پھر دیکھنا بھوتار، ان چھوٹے لوگوں کے چھوٹے دماغوں سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ اب کی نا تو نے صحیح بات۔ وڈیرا سالار خان منشی کی بات سن کر قدرے خوش ہو کر بولا، اور چمرخ سا منشی جمعہ خان مکروہ انداز میں کھی کھی کرنے لگا۔ دور مغرب میں ریتلے ٹیلوں کے پیچھے سورج کا آتشی گولا غروب ہو رہا تھا۔ اونٹوں کی ایک طویل قطار کی مہاریں تھامے ہوئے جھلسی ہوئی رنگت کا ایک خانہ بدوش قافلہ انجانی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اونٹوں کی لمبی گردنوں میں بندھی گھنٹیوں کی صدائیں جرس تپتے سلگتے ریگزار میں ایک سوگواری سی طاری کیے ہوئے تھی۔ طائروں کی ہموار ڈاریں اتحاد اور ینگاگت کا مظاہرہ کرتی مہوے پرواز تھیں۔ قریب ہی ایک جبل بٹ کی جھونپڑی کے اندر سے پرسوز انداز میں کوئی ایک تار بجا رہا تھا۔ یہ جھونپڑی بٹ سائیں کی تھی، اور وہ اندر کھجی کی چٹائی پر براجمان، گود میں ایک تار ٹکائے آنکھیں موندے اسے بجانے میں مہو تھا۔ جھونپڑی سے لگ بھگ 60-70 قدم کے فاصلے پر ایک اور خوبصورت عورت بے اختیار جھونپڑی کی سمت کھینچی چلی آ رہی تھی، اور اس کے اراز و اطوار سے دیوانگی اور بے خودی سی مترشے تھی۔ ایک عجیب اور خود سے بیگانہ کر دینے والی کیفیت اس پر طاری تھی، جیسے کسی عملے تنویم کے زیر اثر ہو، اور اس کے قدم خود بخود بے اختیار جھونپڑی کی سمت بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حسین و جمیل اور خود سے بے پرواہ عورت سومری تھی۔ اس نے کڑھائی کے بھرواں گلے والے سرخ زمین کی قمیض اور نیچے پھولدار لاچا نما شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 25 کے قریب تھی۔ بال کھلے اور گھنگرالے، آنکھیں کشادہ اور سرمئی، قد سرو، جب کہ رنگت ایسے ہی جیسے میدے میں آٹا انڈیل دیا گیا ہو۔ اس قدر حسین و جمیل عورت کا یوں بے خودی کے عالم میں بٹ سائیں کی جھونپڑی کی طرف بڑھنا اگرچہ کوئی خاص اچنبھے کی بات نہیں تھی، کیونکہ بٹ سائیں کے عقیدت مندوں میں گوٹھ کی عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ لیکن وقت بہرحال یہ عورتوں کے آنے کا نہیں تھا۔ البتہ مرد وغیرہ آتے رہتے تھے، اور ان میں اکا دکا عورتیں بھی ہوتی، لیکن تنہا نہیں، اپنے کسی گھر والے یا اپنے کسی رشتہ دار بوڑھی عورت کے ساتھ آتی۔ وہ عورت اپنے گرد و پیش سے بے خبر جھونپڑی کی جانب بڑھی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر قریب پہنچ کر اندر داخل ہو گئی۔ بٹ سائیں کی جھونپڑی میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ دو افراد کافی دیر سے اس کی تعاقب میں تھے۔ یہ دونوں وڈیرے سالار خان کے چاکر بچھل اور مٹھو تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ دوران تعاقب انہوں نے اس پر اسرار اور حسین عورت کے درمیان خاصا فاصلہ رکھا تھا، تاکہ کہیں وہ عورت اپنے تعاقب سے باخبر نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے چھوٹے چھوٹے جبل بٹ کی آڑ لے کر ہی یہاں تک پہنچنے کی ہمت کی تھی، اور اب وہ عورت بٹ سائیں کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت بٹ سائیں کی جھونپڑی میں داخل ہو چکی ہے، تو وہ دونوں بھی ہوشیاری کے ساتھ دبے پاؤں جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے یہ گربا پیش قدمی
झोंपड़ी की अकबी सिमत की थी। जबल बट खासा ऊंचा था और खासे वसी रेतले रकबे पर फैला था, और वो दोनों जबल बट की रेतली ढलवान पर लेटे लेटे झोंपड़ी की अकब दीवार के बिल्कुल करीब होकर सांस रोके अंदर की सुन गुन लेने लगे। उस लम्हे वो दोनों ही अपने अंदर खौफ की लहर महसूस कर रहे थे। मेरे सरीजन, तूने अपनी ये क्या हालत बना डाली। अचानक झोंपड़ी के अंदर से एक शिकस्त खुर्दा नसवानी आवाज़ उनकी समातों से टकरा गई, जो यकीनन उसी हसीन और पुरइसरार औरत की थी। मिट्ठू और बिचल तजस्सुस की कैफियत से ज़्यादा एक अजीब से खौफ में मुब्तला थे। और फिर दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। ये पुरजलाल मर्दाना आवाज़ बट साईं की थी। वो उसी हसीन औरत से मुखातब था। तू अपना सुकून क्यों हराम करती है? सोमरी, जा आराम से जाकर सो जा, यहाँ आकर ख़ुद को दुखी ना किया कर। नहीं मेरे सरीजन, मुझे तो यहाँ तेरे पास आकर सकून नसीब होता है। तो मेरी आस छोड़ दे सोमरी, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारी आस निराश में बदल चुकी है। बट साईं की यास ज़दा आवाज़ उभरी। नहीं साईं, ऐसा मत बोलो। तुम्हारा दीदार भी अब मेरे लिए सारे जीवन का सुकून बन चुका है। मुझे इस सुकून से महरूम ना करो। सोमरी नाम की इस पुरइसरार औरत की दर्द भरी आवाज़ उभरी। बाहर वो दोनों उनकी बातों में कान लगाए बैठे। मिट्ठू और बिचल की अजीब कैफियत हो रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो ये पुरइसरार मंजर और उन दोनों की आपस की गुफ्तगू पिछले काफ़ी अरसे से घात लगाए देखते और सुनते आए थे, मगर आज उन दोनों ने दिल में पक्का तहैया कर रखा था कि वो इस पुरइसरार औरत सोमरी का खोज लगा कर रहेंगे। अगरचे वो सोमरी को पहले से ही अच्छी तरह जानते थे, लेकिन ये आज से कई साल पहले की बात थी। पहले वाली सोमरी और आज वाली सोमरी में ज़मीनों आसमान का फ़र्क था। मिट्ठू और बिचल के ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि सोमरी को दोबारा भी देख पाएंगे, जो कि उनके लिए नामुमकिनात में से था। अचानक मिट्ठू ने बिचल से जारहाना सरगोशी की। बिचल, तू तैयार है? घुस चलें अंदर झोंपड़ी में। हाँ, मैं तैयार हूँ। बिचल की आवाज़ में वाज़े तौर पर लर्ज़श थी। और उसके बाद ये दोनों अपनी जगह से उठे और दराना वार झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। फिर सामने निगाह पड़ते ही दोनों जैसे सांस लेना भूल गए। एक लम्हे को तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया कि वो जो कुछ देख रहे थे वो हकीकत था या ख्वाब। सामने बट साईं अपना सर झुकाए गरी के इबादत था, और सोमरी नामी उस पुरइसरार औरत का कहीं नामो निशान तक न था। मारे दहशत के मिट्ठू और बिचल के हलक से चीखें निकल गईं, और वो जिस तेज़ी के साथ झोंपड़ी में दाखिल हुए थे उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर निकल गए। बट साईं ने धीरे से अपना सर उठाया। उनके होंठों पर बड़ी पुरइसरार मुस्कुराहट रक्सा थी। साथ ही एक खनकती हुई नसवानी आवाज़ भी झोंपड़ी के अंदर से उभरी थी। रात दबे पांव गुजरती चली जा रही थी। बाहर सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस हो रहा था। उन दोनों के सांस बुरी तरह फूले हुए थे, जैसे बहुत लंबी मुसाफत बगैर रुके तय करके आए हों। ये दोनों मिट्ठू और बिचल थे, और उन पर अब भी खौफ तारी था। वो दोनों इस वक्त हवेली के एक कमरा ख़ास में वडेरे सलार खान के सामने थे। वो अभी थोड़ी देर पहले सारी पुरइसरार हकीकत वडेरे सलार खान को बता चुके थे। खुद एक लम्हे के लिए वडेरे सलार खान को भी उनकी बात पर पहले तो यकीन ना आया था, लेकिन चूँकि मिट्ठू और बिचल उसके ख़ास आदमी थे और सरदार के सामने मन घड़त कहानी सुनाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। वैसे भी वडेरे सलार खान के कानों तक बहुत पहले से ही ये पुरइसरार अफवाह किसी न किसी तरीके से पहुंचती रहती थी कि सोमरी को गोठ के कुछ लोगों ने बट साईं की झोंपड़ी में आते जाते देखा है। यही नहीं, खुद वडेरे सलार खान के ये दोनों कारिंदे भी
सोमरी की कई बार झलक देख चुके थे और वडेरे ही की एमा पर आज उन्होंने सोमरी को देखते ही उनका ना सिर्फ पीछा किया था बल्कि छुप कर उन दोनों की गुफ्तगू भी सुनी। सोमरी को करीब से देखने के लिए दरानावार झोंपड़ी में भी जा घुसे थे, मगर अंदर सोमरी को गायब पाकर वो दहशत ज़दा होकर उल्टे पैरों वहाँ से चले आए थे। तुम्हारी नज़रों को धोखा तो नहीं हुआ? क्या वो वाकई सोमरी ही थी? कमरे की पुरसकूत और असाब ज़दा फिजा में वडेरे सलार खान की सरगोशियाना गुर्राहट उभरी। हाँ साईं वड्डा, हम दोनों ने ना सिर्फ अपने इन गुनाहगार आँखों से उसे देखा बल्कि उसकी आवाज़ भी सुनी। मिट्ठू पर यकीन लहजे में वडेरे से बोला। मिट्ठू की बात सुनकर वडेरे के चेहरे पर एक बार फिर गंभीर खामोशी तारी हो गई, जो उन दोनों की बातों को जुटला नहीं सकता था, क्योंकि गोड के दीगर लोगों ने ऐसा मंजर देखा था। वडेरा शदीद जहनी दबाव की कैफियत से दो चार नज़र आने लगा और उसके भारी और बारूब चेहरे से ऐसा ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बाइख्तियार और इंतहाई असर सोख रखने वाला एक जाबर शख्स एक मामूली बात पर बेबस और मजबूर नज़र आ रहा है। उसकी घंटी मूंछों से ढके हुए होंठ बाहम प्यूसत थे, घनी बूमों के आँखों में कहरो गज़ब की चिंगारियाँ सी फूट रही थी और नथने मारे अंदरूनी गैज़ो गज़ब के बार बार फूल और पिचक रहे थे। और फिर वो अपनी खुलती उबलती कैफियत पर बेजगाह होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दांत पीस कर गुस्से से खोलते हुए अंदाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? वडेरे को गड़बड़ाकर उठते देखकर मिट्ठू और बिचल भी जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन दोनों के चेहरों पर अभी तक दहशत तारी थी। सहरा में वैसे ही रात जल्दी उतर आती है, इस वक्त भी चारों तरफ घूप नूप अंधेरे का राज था जब बट पर बनी झोंपड़ी के अंदर से एक साया बाहर निकला। ये बट साईं था। उसने मलंगों वाली रली और लंबा चुगा पहन रखा था। वो निपे तुले कदमों के साथ रेत पर एक तरफ को चला जा रहा था। ज़रा ही देर के बाद वो आबादी से थोड़ी और दूर निकल आया। यहाँ कब्रिस्तान था। माहौल पर वीरान तारीकी छाई हुई थी। कब्रिस्तान का माहौल बड़ा पुरअसरार नज़र आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि कब्रिस्तान के अंदर जा बजा कीकर और सरी के दरख्त फैले हुए थे। उस समय घूर तारीकी में कब्रिस्तान में दाखिल होने का तस्वर ही महाल था, लेकिन बट साईं बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए 4 फुट कच्ची दीवार के अहाते के एक तरफ लगे टूटे हुए पट वाले चौखट से अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर पहले आने वाले गीडरों और कुत्तों की मनहूस आवाज़ें अब दम तोड़ने लगी थी। अलबत्ता कुत्तों के एक मुक्त से टोले ने अलसाई हुई आंखों से बट साईं का रास्ता रोकना चाहा, मगर फिर ना जाने क्या हुआ कि वो फ़ौरन दुम हला के अपनी थूथनियाँ कब्रिस्तान की भुरभुरी मट्टी से चिपकाए खामोशी से लेट गए। बट साईं अपनी ही धुन में अपने गिरदो पेश से यकसर बेपरवाह आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और फिर वो एक मकाम पर रुके। यहाँ छतनार दरख्तों की तादाद कम थी, इसलिए चांद की रोशनी टेंड मेंड पेड़ों से छन छन कर नीचे बनी आम सी कब्र पर गोया शबनम फशां हो रही थी। कब्र पर कुतबा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कब्र के सरहाने खुदी हुई मिट्टी को देखकर ऐसे लगता था यहाँ जैसे कोई छोटा मोटा सा कुतबा बार बार लगाया जाता रहा हो, जो बाद में हवाओं या फिर किसी दूसरी वजह से उखड़ता रहा हो। बट साईं मज़कूरा कब्र के करीब खामोश खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो दोनों हाथ दुआया अंदाज में बुलंद थे, होंठ हिल रहे थे। वो फाते ख्वानी में मसरूफ़ थे। और फिर थोड़ी देर के बाद बट साईं ने अपने बारिश चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। उसने खामोशी से अपने चुगे के अंदर हाथ डालकर एक स्लेट नुमा तख्ती निकाली। तख्ती पर कुछ लिखा हुआ था। बट साईं होले से खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया,
مجھے پتا تھا کہ کتبہ ہوا ہو چکا ہوگا، اس لیے تو ہر مرتبہ نیا کتبہ بنا لاتا ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے بٹ سائی نے آگے بڑھ کر قبر کے سرہانے وہ کتبہ ایک ڈنڈی کے ذریعے گاڑ دیا۔ لوٹنے سے پہلے بٹ سائی ایک مرتبہ کتبے کی تحریر بلند بار ضرور پڑھا کرتا تھا، سو اس مرتبہ بھی اس کی تحریر کو پڑھا۔ مسمہ سومری عمر 20 سال وڈیرے سالار خان کی بیٹی جو باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوئی۔ سومری کی قبر پر کتبہ لگانے اور ہمیشہ کی طرح اس پر لکھی تحریر کو زیر لب بڑبڑانے کے بعد بٹ سائی نے رقت امید انداز میں ہولے ہولے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ آہ بدنیب سومری، اللہ سائیں تیری روح کو سکون بخشے اور تو بھٹکنے نہ پائے۔ دیکھ سومری، تو میرے پاس نہ آیا کر، اس طرح لوگوں میں بلا وجہ ہراس پھیلے گا، میں خود ہی یہاں آ جایا کروں گا۔ تو نے خود دیکھا کہ تیرے باپ کے 2 خاص آدمیوں نے تجھے میرے پاس آتے دیکھ لیا ہے، حالانکہ میں تجھے کہا کرتا تھا کہ جب بھی میرے پاس آنا پرچھائی بن کر آنا، یوں پوری طرح خود کو ظاہر نہ کر۔ سومری، تو کہاں ہے سومری؟ آ مجھ سے کلام کر۔ کیا تو اپنی سریجن سے بھی ناراض ہے؟ بٹ سائی اتنا کہہ کر سومری کی قبر کو تکنے لگا۔ ہر سو گماں امیز تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیری رات خوف زدہ قبرستان کے پرہیبت ماحول میں دھڑک رہی تھی، اور اسی وقت ایک یاس زدہ سی سسکاری ابھری۔ یہ آواز سومری کی قبر کے قریب ایک گھنے درخت سے آئی تھی۔ بٹ سائی نے ذرا چہرہ اٹھا کر سامنے درخت کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے تاریکی میں ایک دودھیا سی جھلک دکھائی دی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ وہ پر اسرار دودھیا سایہ درخت کی آڑ سے نکل کر بٹ سائی کے بالکل قریب آ گیا۔ ایسے میں قبرستان کے ماحول پر غیر معمولی سکوت چھا گیا۔ ایک پتے کے کھڑکنے کی آواز تک نہیں ابھر رہی تھی۔ لو آ گئی ہوں میرے سریجن، اچانک اس نیلگی مائل دودھیا سائے نے بٹ سائی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے لہجے میں ٹوٹے دل کی کسک تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے سایہ مکمل انسانی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ سومری تھی، وہی سومری جسے وڈیرے سالار خان کے دونوں لشکروں قادر بخش اور نہال خان نے بٹ سائی کی جھونپڑی میں جاتے دیکھا تھا، مگر ان دونوں کے اندر داخل ہونے پر وہ غائب ہو گئی تھی۔ بٹ سائی نے اپنے چہرے سے بالوں کو پرے ہٹایا اور سومری کے مخبور سے روشن چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، سومری، تو کیوں بھٹک رہی ہے؟ ایسا مت کر، میرے دل کو آزار ہوتا ہے۔ تو بھی تو میری خاطر بیراگی بن گیا ہے۔ مجھے ملوک سے بٹ سائی ہو گیا، وہ محمد ملوک جو کبھی ایک خوبرو اور گبرو جوان تھا، دریائے سندھ کے چوڑے پاٹ کی طرح اس کی چوڑی چھاتی پر میں کبھی اپنا سر رکھے گھنٹوں کھوئی رہتی تھی۔ اب وہ بٹ سائی بن چکا ہے۔ اس زمانے کا تو کیا خود اپنے ہوش بھی نہیں رہا ہے۔ سومری نے ماضی کے دریچے کھولنے چاہے تو محمد ملوک نامی عرف بٹ سائی نے تڑپ کر درد آگیں لہجے میں کہا، ماضی کی راکھ کو ریدنے کا اب کیا فائدہ سومری؟ اب تو اس دنیا میں نہیں رہی، پھر ایسی باتیں کر کے جی کو جلانے کا کیا فائدہ؟ محمد ملوک، کیا میرے لیے یہ کم ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی تجھے اپنا دیدار کراتی ہوں؟ میں مر گئی تو کیا ہوا؟ میری روح، میری پرچھائی تو تیرے آس پاس ہی بھٹکتی رہتی ہے نا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں سومری، تو میرے پاس نہ آیا کر، میں خود یہاں تجھ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تیرے بارے میں کچھ پتہ چلے اور ماضی کا وہ درد انگیز باب کھل جائے۔ تو نے دیکھ لیا کہ تیرے سنگ دل باپ کے 2 خاص آدمیوں کو تجھ پر شک ہو چکا ہے، بٹ سائی نے مجور آواز کے ساتھ کہا۔ سومری نے زہر کھند لہجے میں کہا، اب میرا ظالم باپ مجھے قتل کرنے کے بعد اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اب کچھ رہا نہیں کرنے کو۔ اگر اس نے تجھے بھی تنگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا محمد ملوک، میں نہ صرف اپنے باپ کا بلکہ اس گوٹ کے لوگوں کا جینا دوبر کر دوں گی۔ سومری کے لہجے میں یکا یک غیظ و غضب کی چنگاری اود کر آئی تھی۔
جس کی تپش سے اس کا حسین چمکتا ہوا چہرہ سیاہ پڑنے لگا تھا۔ یک لخت سیاہ پڑتا وہ چہرہ ایک حسین عورت سے کسی چڑیل کا بھیانک چہرہ نظر آنے لگا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو خود بٹ سائیں بھی لرز آ گیا تھا، مگر پھر دوسرے لمحے سومری کا خوفناک چہرہ اعتدال پر آتا چلا گیا۔ اب وہاں ایک بار پھر حسین عورت کا چہرہ تھا۔ بٹ سائیں نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر تک مزید گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد بٹ سائیں قبرستان سے واپس لوٹ آیا۔ سائیں وڈا، اس مردود ہاری میر محمد کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ آپ کے سارے کسانوں کا دماغ خراب کر دے گا۔ منشی جمعہ خان نے وڈیرے سالار خان سے کہا تو سامنے رلی بچھی چارپائی پر 4 خانوں کا تہمد باندھے نیم دراز حقہ گڑگڑاتے ہوئے وڈیرے سالار خان کے چہرے پر گمبھیر تاثرات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس وقت دور مغرب کی سمت ریتلے ٹیلوں کے پیچھے سورج خاصا جھک آیا تھا۔ فضا میں حبس کی کیفیت برقرار تھی۔ گرمی سہ پہر ہونے کے باوجود زوروں پر تھی۔ دونوں اس وقت حویلی کی قدیم عمارت سے ملحقہ بلند چھت والی اوطاق میں تنہا موجود تھے۔ اوطاق کی زمین کچی تھی، جس پر تازہ پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے ماحول قدرے خنک ہو گیا تھا اور اس میں سوندھی مٹی کی مہک رچی ہوئی تھی۔ منشی وڈیرے کی چارپائی کے سامنے والے مونڈے پر براجمان تھا اور ہاری میر محمد کے خلاف کان بھرنے میں مصروف تھا۔ وڈیرے کو طویل اور پرخاموش سوز میں مبتلا پا کر وہ اپنا سر اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے مکاری سے بولا، سائیں وڈا، میر محمد خود کو ہاریوں کا وڈا مرد سمجھتا ہے۔ کامریڈ حیدر بخش جتوئی بننے کا اسے شوق ہے اور اسے اس کا مزہ چکھانا چاہیے۔ ہاں بہو ہاں، ہم اس کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اور پھر وڈیرے نے گمبھیر لہجے میں کہا، اس کا مردود کا واقعی کچھ سوچنا پڑے گا۔ سائیں وڈا، سوچنا کیا، آپ کو ہر چیز کرنے کا اختیار ہے۔ آپ حکم تو کرو، میر محمد اور اس کے سارے خاندان کو جلا کر راکھ کر ڈالیں۔ منشی نے شفاف لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف میر محمد کو راستے سے ہٹانا ہوگا، وڈیرے نے اچانک سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اضطراری انداز میں ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو ہونٹوں سے لگا کر جلدی جلدی کش لینے لگا۔ ایسا کرنے سے اس کی گھنی مونچھیں عجیب انداز میں پھڑ پھڑانے لگیں۔ ادھر منشی وڈیرے کی بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی ہاری میر محمد سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ جب میر محمد نے تمام کسانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے حقوق کی آواز بلند کی تھی، تب سے خود منشی کا بھی دانا پانی کٹ کر رہ گیا تھا۔ کہاں وہ بڑے دھرلے کے ساتھ ہر بٹائی پر کمیشن کے نام پر غریب ہاریوں کا حصہ مارا کرتا تھا، تو میر محمد کے درمیان میں آ جانے سے اب منشی جمعہ خان کو ایک دھیلا بھی نہیں ملا کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات حریص منشی جمعہ خان کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ اب جب کہ اسے اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ وڈے سائیں نے میر محمد کا کانٹا صاف کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ منشی جمعہ خان جانتا تھا کہ میر محمد کے راستے سے ہٹنے کے بعد تمام ہاریوں کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور وہ ایک بار پھر خود کو تنہا سمجھ کر مجبور و بے بس ہو کر حویلی اور طاق والوں کے آگے عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا دیں گے۔ دور کہیں مغرب میں سارے دن کا تھکا ماندہ سورج ٹیلوں کے عقب میں غروب ہونے کو تھا، دن ڈھلنے کو تھا، لیکن باوجود اس کے فضا میں سارا دن چلنے والی باد سموم کی تپش موجود تھی۔ اپلوں سے تھپی ہوئی گارے مٹی کی کچی دیواروں والے ایک خاصے وسیع و عریض صحن میں پانی کا تازہ چھڑکاؤ کیا جا چکا تھا۔ صحن میں یہاں سے وہاں تک مرغیوں اور چوزوں کی قطاریں دانے دن کے چننے میں مصروف تھی۔ اس طرف ہی چارہ کترنے کی آہنی مشین بھی زمین میں نصب تھی، جدھر بادنما چھپر کے سابان تلے 2 بھینس اور 3 بکریاں بھی بندھی ہوئی تھی۔ صحن کے مغربی کونے میں ساتھ ساتھ بالکل سیدھے سادے انداز میں
दो कमरे और दाहिनी जानब ज़रा कोने में एक छोटी सी कोठरी बनी थी। उस वक़्त कतर मशीन के आहनी पहिए की हत्थी पर एक जवान राना का मखरूती उंगलियों वाला हाथ बड़ी तेज़ी के साथ पहिए को घुमा रहा था और दूसरे हाथ से वो चारे का मुठ आहनी दंदान वाले चौकोर खाने के अंदर धकेलने में मसरूफ़ था। उसकी उम्र बामुश्किल 16 साल थी। रंगत संदली और आंखें गहरी कजरारी सी, दिलनशी होंठों के करीब स्याह तिल जो उसके चेहरे पर मौजे तबस्सुम की सी कफियत तारी किए हुए था। नागन की तरह लंबी बालों की चोटी जिस पर शीशों की झलमल और छन छन करता परांदा बांधा हुआ था और उसकी सेहत और हसीन सरापा गोट की खुली आबो हवा और खालिस गज़ा की गमाजी कर रहा था। हुस्न की दौलत उसने अपनी माँ मीरा बीबी से, जबकि कद उसने अपने बाप मीर मोहम्मद से लिया था। इस पीकरे जमाल का नाम सुखा था और यह हारी मीर मोहम्मद की बेटी थी।